معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ مقام دے کر کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو معراج کرائی، لیکن ہر کسی کا انداز و طریقہ الگ، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا معراج کرنے کا طریقہ انداز الگ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے حضرت آدم کو بھی معراج کرائی، اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی معراج کرائی، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو بھی، یعنی ہر کسی کو معراج ہوئی، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا معراج کرنے کا انداز الگ، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اور کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے نہیں، آنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے چرچے کرائے، آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے ان کے چرچے کرائے، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے اسما سکھا دیے، یعنی تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور ملائکہ کو حضرت آدم کو ملائکہ پر فضیلت بخشی، اور تمام ملائکہ کو حضرت آدم کے لیے مسجود بنایا۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت آدم کی معراج ہے کہ حضرت آدم کو تمام فرشتوں پر فضیلت بخشی، اور حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور حضرت آدم دنیا میں آنے سے پہلے ہی حضرت آدم کے چرچے کرائے۔ یہ حضرت آدم کی معراج ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے بنانا چاہا تو اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن شریف کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ دنیا میں تو اپنے کو ایسا نائب بنائے گا، دنیا میں اپنے کو ایسا خلیفہ بنائے گا، دنیا میں اپنا ایک ایسا خلیفہ اور نائب بنائے گا جو دنیا میں جا کر لڑائیاں کریں گے، دنیا میں جا کر فساد پھیلائیں گے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے آج یہی ہو رہا ہے، اور جو فرشتوں نے دنیا بننے سے پہلے کہا تھا مولا دنیا میں جا کر لڑائیاں کریں گے، فساد کریں گے، انسان بنائے گا، دنیا میں جا کر لڑائیاں فساد کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے نفرت کر رہا ہے، آج کل خون ریزیاں ہو رہی ہیں، آج کل نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، جو فرشتوں نے کہا تھا آج بالکل وہی ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آج خون ریزیاں، فساد پھیلے ہوا ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ رب العزت سے فرشتوں نے یہ کہا، مولا ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو دنیا میں جا کر لڑائیاں کریں گے، دنیا میں جا کر فساد پھیلائیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، تمہاری نظر صرف لڑائی اور فسادیوں پر ہے، لیکن میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس نبی کو بھی تو دنیا میں بھیجنا ہے جس کے صدقے میں نے پوری دنیا کو بنایا ہے۔ تو یہ حضرت آدم کی معراج ہے۔ حضرت آدم دنیا میں آئے نہیں، آنے سے پہلے ان کے چرچے کرائے، اللہ نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کے تذکرے کیے کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور آئے حضرت آدم تو پھر حضرت آدم کو تمام ملائکہ پر فضیلت بخشی، تمام اشیاء کے اسما سکھائے۔ یہ حضرت آدم کی معراج ہے۔ اور حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج کرائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسے پتھر پر کھڑا کیا، ایسے اونچے پتھر پر کھڑا کیا۔ اس پر کھڑے ہونے کے بعد تمام حجابات اٹھا دیے گئے، تمام حجابات ہٹا دیے گئے، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام زمین آسمان کو دیکھ لیا، جنت کو بھی دیکھ لیا، روئے زمین کو دیکھ لیا، آسمان کو دیکھ لیا، ہر چیز کو دیکھ لیا۔ اس پر کھڑے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر یہ تیرا بندہ کیسا ہے، تیرا دیا ہوا رزق کھاتا ہے پھر بھی تیری نافرمانی کر رہا ہے، مولا یہ کیسا تیرا نافرمان بندہ ہے، اے رب قدیر تو اسے ہلاک کیوں نہیں کر دیتا، یہ تیری نافرمانی کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اتنا کہا تو میرے عزیزو وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ شخص مر گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 لوگوں کی موت کرائی، 3 لوگوں کے بارے میں کہا مولا یہ تیری نافرمانی کر رہے ہیں، تیرا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اور تیری ہی نافرمانی کر رہے ہیں، اے رب قدیر تو انہیں مار کیوں نہیں دیتا، ہلاک کیوں نہیں کر دیتا۔ جب 3 لوگ ہلاک ہو گئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم میرے بندوں پر ترس کھاؤ، اے ابراہیم میرے بندوں پر رحم کھاؤ، میں اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ نہیں کرتا ہوں، میں اسے مہلت دیتا ہوں مرتے وقت تک، جب تک اس کے جسم میں جان ہے، جب تک اس کی جسم میں جان ہے تب تک میں اسے مہلت دیتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، اب بھی توبہ کر کے میری بارگاہ میں معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم میرے بندوں پر رحم کھاؤ، اگر ایسے ہی کرتے رہو گے تو میرے سارے بندوں کو ہی مروا دو گے، اس لیے میں اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں اپنے بندوں سے بڑا پیار و محبت کرتا ہوں، میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پکڑ نہیں کرتا ہوں، میں تو معافی کا پروانہ عطا کرتا ہوں۔ میرا بندہ چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، چاہے کتنا بھی سیاکار ہو، میرا نافرمان ہو اور میری بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو میں اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی معراج کوہ طور پر جاتے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے، اللہ رب العزت سے ملاقات کرتے، اور اللہ رب العزت سے ملاقات کرتے۔ یہ ان انبیاء کی معراج ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی معراج ایسی معراج نہیں، بلکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی معراج تو نرالی ہے۔ آقا علیہ السلام کا معراج پر جانے کا انداز تو نرالا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آقا علیہ السلام آرام سے سو رہے ہیں، حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا کہ جبرائیل جاؤ آج میرے محبوب کو میری بارگاہ میں دلہا بنا کر لے کر کے آؤ۔ پوری کائنات خوش ہے، کیونکہ میرے عزیزو ہمارے علماء کرام اس میں یہ حکمت بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اس لیے بلایا کہ زمین آسمان ان دونوں میں مناظرہ ہوا۔ زمین کہنے لگی میں تجھ سے بہتر ہوں، آسمان کہنے لگا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ آسمان نے اپنی خوبیاں بیان کرنی شروع کی، زمین نے اپنی خوبیاں بیان کرنی شروع کی۔ آسمان نے کہا کہ میرے اندر ملائکہ ہیں، میرے اندر عرش بھی ہے، میرے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہیں جو تیرے اندر نہیں پائی جاتی۔ زمین نے بھی اپنی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی تجھ سے بہتر ہوں، میرے اندر ایسی خوبیاں ہیں جو تیرے اندر پائی نہیں جاتی۔ عزیزان گرامی، دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے، ابھی تک کوئی آپس میں جیت نہیں پایا، لیکن آقا علیہ السلام جیسے ہی اس زمین پر تشریف لے کر کے آئے، آقا علیہ السلام کا قدم جیسے ہی اس زمین پر آیا تو عزیزان گرامی
ابھی تک تو دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا، اب زمین نے اپنا سر اونچا کیا، اپنا سر اٹھا کر کے کہا اے آسمان سن لے، ابھی تک تو ہم دونوں میں مقابلہ ہو رہا تھا، میں تجھ سے آگے نہ بڑھ سکتی تھی، لیکن اب بہرحال اب بہر کیف کسی بھی صورت سے تو مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اب میں تجھ سے بہتر ہوں، کیونکہ اب میری دھرتی پر پوری دنیا کا امام بن کر کے، سارے نبیوں کا امام بن کر کے آمنہ کا لال محمد رسول اللہ تشریف لا چکا ہے۔ اب مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے، تو اب میں تجھ سے بہتر ہوں، اب میں تجھ سے بہتر ہو گئی ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جب آسمان نے اتنا سنا تو آسمان نے بھی پھر اپنا سر جھکا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر ابھی تک تو مقابلہ ہو رہا تھا، زمین سے میں مقابلہ کر رہا تھا، لیکن زمین مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، لیکن رب قدیر اب تو زمین کے سامنے مجھے اپنا سر جھکانا پڑ گیا ہے، کیونکہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم زمین پر پہنچ گیا ہے، اس لیے اب وہ مجھ سے بہتر ہو گئی ہے۔ اے رب قدیر اس شرمندگی سے مجھے بچا، اے رب قدیر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے بھی مجھے سرفراز فرما دے۔ تو آسمان کی سفارش کو اللہ نے قبول کیا، اور اللہ رب العزت نے معراج میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آؤ، آپ اپنے قدموں سے اس آسمان کو بھی سرفراز فرما دو، اپنے برکت والے قدموں سے آسمان کو بھی سرفراز فرما دو۔ پھر واقعی میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، اور آسمان والوں نے اور آسمان نے نبی کے قدموں کی برکتیں حاصل کر لی۔ تو یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کر کے گئے۔ ملائکہ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر ہم بھی اس نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں جو ابھی دنیا میں آیا نہیں، جس کے صدقے میں مولا تو نے پوری کائنات کو بنایا، حضرت آدم کو بھی بنا رہا ہے، تو مولا اسی کے صدقے میں پوری دنیا بنائی ہے، مولا اسی کے صدقے میں، تو مولا ہم بھی تو اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی تو اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے معراج پر بلایا، میرے محبوب آؤ، آسمان والوں کو، تمام ملائکہ کو بھی اپنے دل فریب چہرے سے آراستہ کر دو، اے محبوب آئیے اور آپ اپنے قدم سے، اپنے برکت والے قدموں سے ان کو برکتیں عطا کر دیجئے، اور آپ اپنے چہرے کا ان سب کو بھی دیدار کرا دیجئے۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ ہر چیز دیکھنے کے لیے ترستی ہے، ہر چیز خواہش کرتی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیں۔ پھر واقعی میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، اور جانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بھی سیر کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام آسمانوں کو بھی دیکھ لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کو دیکھ لیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو بھی دیکھ لیا۔